أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 17ویں نمبر کی آیت رب المشرقین و رب المغربین، اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے کہ دونوں مشرق کا رب اور دونوں مغرب کا رب میرا اللہ ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنا کر دنیا میں پیدا کیا. انسانوں میں جوڑے بنائے، پتھروں میں جوڑے بنائے، پہاڑوں میں جوڑے بنائے، درختوں میں جوڑے بنائے، جانوروں میں جوڑے بنائے، سمندروں میں جوڑے بنائے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں اللہ نے جوڑا بنایا. حتیٰ کہ سانپ میں جوڑا ہے، اژدہا میں جوڑا ہے، بچھو میں جوڑا ہے. اور اس میں انسان کے لیے خصوصی طور پر جو میاں بیوی کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کے سامنے کل کچھ ضروری باتیں تھی جو عرض کی تھی، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے بڑا نازک ترین رشتہ ہے. سب رشتوں میں سب سے نازک ترین رشتہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک لفظ میں جڑ جاتا ہے اور ایک لفظ میں ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو ایک لفظ میں جڑ جائے اور ایک لفظ میں ٹوٹ جائے. اگر بھائی اپنے بہن سے یہ کہہ دے کہ آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں، یا بھائی اپنے بہن سے کہہ دے کہ آج کے بعد تو میری بہن نہیں، میں تجھے 3 بار کہتا ہوں کہ تو میری بہن نہیں، رشتہ ٹوٹتا نہیں. ماں اگر اپنے بیٹوں سے کہہ دے کہ آج کے بعد تو میری اولاد نہیں ہے، رشتہ ٹوٹتا نہیں. لیکن شوہر اگر اپنے بیوی سے کہہ دے کہ آج کے بعد تو میری بیوی نہیں ہے اور میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا، فوراً رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اس نازک ترین رشتے کو سنبھالنے کے لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضابطے بتائے، کچھ قانون بتائے، کچھ اصول بتائے. ان اصولوں پر زندگی گزارنی ہوگی، تبھی جا کر یہ زندگی جنت بنے گی، ورنہ جہنم بن کر اجیرن بن کر رہ جائے گی. سب سے پہلے قرآن نے کہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہو تو اس کو کیسے سنبھالا جائے. ناچاقی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، لیکن شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ ماں حوا سے جنت میں غلطی ہوئی. حضرت آدم سے غلطی نہیں ہوئی ہے. فنسی آدم بھول گئے. اللہ نے قرآن میں یہ کا ضرور کہا ہے، لیکن غلطی کس سے ہوئی ہے کہ ماں حوا کے پاس شیطان آیا اور اس نے دانے دیے
اور یہ کہا کہ تم کھا لو اور آدم کو بھی کھلا دینا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تم دونوں کا ہمدرد ہوں اور قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تم جب اس کھاؤ گے اس دانوں کو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، یہ کہہ کر قسم کھا کر کھلایا۔ پہلے دیا ماں حوا کے پاس، ماں حوا نے رکھے، حضرت آدم کہیں گئے ہوئے تھے، انتظار کر رہی تھی، ماں حوا جب آئے تو خود نے بھی کھائے، حضرت آدم کو بھی کھلا دیا۔ 3 دانے ماں حوا نے کھائے اور 1 دانہ یا 2 دانے حضرت آدم نے کھائے۔ لیکن مجھے اصل پوائنٹ یہ بتانا ہے، نقطہ یہ بتانا ہے کہ جب ماں حوا سے غلطی ہوئی، اللہ نے دونوں کو جنت سے زمین پر اتارا، 300 سال تک دونوں کو الگ رکھا، پھر عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات کرائی 300 سال کے بعد، تو ایک دوسرے کو انہوں نے 300 سال کے بعد پہچانا، اسی لیے اس میدان کا نام عرفات پڑا۔ ماں حوا کو جدہ میں اتارا تھا، جدہ کے معنی دادی کے آتے ہیں، اس لیے اس کا نام جدہ پڑا۔ لیکن اصل جو نقطہ ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس 300 سال کی جدائیگی کے بعد جب ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارے زندگی میں کبھی ماں حوا کو طعنہ نہیں دیا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب بوال کھڑا ہوا۔ مجھے یہ بتانا تھا اصل میں، سمجھ رہے نا اس بات کو؟ بات تو موٹی ہے نا۔ اگر ہمارے عورت سے غلطی ہو گئی تو ماشاءاللہ وہ پورا سسرال سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ عورت سے غلطی ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ آپ سے نہیں ہوتی، آپ باہر غلطیاں کر کے آتے ہیں، عورت کو پتہ نہیں، اس سے گھر میں غلطی ہو گئی تو آپ نے سر پر اٹھا لیا۔ حضرت آدم نے کبھی زندگی میں طعنہ نہیں دیا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، کہا نہیں، عورت کو طعنہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے اور اس کے اندر برداشت کا مادہ دیا ہے، اس لیے طلاق کا حق عورت کے پاس نہیں بلکہ مرد کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر عورت کے پاس طلاق کا حق رکھ دیا جائے نا تو روزانہ صبح میں 1 نکاح، شام میں 1 نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کمزور ہے، ناقصات العقل ہے، غصے میں کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے، اس لیے اس کو امیر نہیں بنایا گیا کسی معاملے میں۔ ہاں گھر میں مشورہ ضرور لو لیکن امیر مت بناؤ۔ اب ہمارے جب دین کا معاملہ آتا ہے نا، بھائی چلو جماعت میں جانا ہے، حضرت عورت سے پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے مشورہ کریے، ضرور پوچھیے۔ باہر کے معاملے میں کبھی پوچھتے ہیں عورت سے؟ یعنی ہمیں بہانا چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے دوسرا۔ کوئی بھی کام کے اندر ہمیں رکنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بہانہ چاہیے کسی نہ کسی طریقے کا۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن نے ایک اصول بڑا عجیب بتایا ہے۔ کیا اصول بتایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اللہ کے قرآن نے کہا جب نکاح ہو جائے نا اور عورت اور مرد کے اندر کوئی بات بن جائے، بھائی کچھ بھی بات بن گئی، ناراضگی ہو گئی، نشوزہن، عورت ناشیزہ بن جائے، نافرمان بن جائے، اس کے لیے حکم ہے اسلام۔ قرآن کہہ رہا ہے عورت جب شوہر کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو قرآن نے اس کے لیے کیا اصول بتایا؟ فعظوہن، سب سے پہلے اس کو بٹھاؤ، اس کو بیٹھ کر بات کرو، اکیلے میں بیٹھ کر بات کرو، تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، ہم دونوں ایک گاڑی کے ویل ہیں اور ایک پہیے پر گاڑی نہیں چلتی ہے جب تک کہ 2 ویل نہیں ہوں گے۔ ہمیں گھر بسانا ہے، ہمیں اولاد کو دیکھنا ہے، اور یہ ہمارا سلسلہ جو چلے گا وہ قیامت تک چلے گا ہمارا سلسلہ۔ تم سے کچھ غلطی ہو جائے میں معاف کر دوں گا، مجھ سے غلطی ہو جائے آپ معاف کر دے۔ عورت کمزور دل کی ہے، شوہر اگر اتنی بات کر دے گا تو 100 جان سے قربان ہو جائے گی، اور یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے۔ ورنہ جو لوگ باہر گئے ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے باہر ملکوں میں میرے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں جو ماحول ہے نا کہ شوہر کو بیوی کا ناشتہ تیار کرنا پڑتا ہے، اس کی جوتیاں صاف کرنی پڑتی ہیں، اس کی گاڑی صاف کرنی پڑتی ہے، میڈم کو باہر آنے سے پہلے گاڑی اسٹارٹ کر کے اے سی چالو کر کے بٹھانا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں الٹا ہے، ہمارے یہاں بیوی سارا کام کر دے، ہماری بیوی چپل صاف کر کے بھی آپ کو دے گی، یہ یہاں کی خصوصیت ہے، یہ باہر ملکوں میں نہیں ہے یہ چیز۔
باہر ملکوں میں عورت مرد کو غلام بنا کر رکھتی ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا عورتیں بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے کہ میرے اوپر شوہر کا کیا حق ہے، میرے اوپر میں کھانا بنا کر دوں کیا نہ دوں، یہ میرا حق ہے کیا نہیں ہے، میں بچے کو دودھ پلاؤں یہ میرا حق ہے کیا نہیں ہے، ساس سسرے کی خدمت میں کروں یا نہ کروں یہ میرا حق ہے، یعنی عورتوں کو معلوم نہیں ہے۔ ذرا عالمہ سے شادی کر کے دیکھو نا، آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، ویسے فتوے بتائے گی نا آپ کو کہ 2 دن میں آپ کی عقل ٹھکانے لا کر رکھ دے گی۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف منع کیا کہ عورت کو عالمہ مت بناؤ۔ اسی وقت حضرت نے فرمایا تھا اس کو اتنا علم ضرور دو کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، شوہر کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، شوہر کے حقوق کیا ہے، اور بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا ہے، بس اتنا علم عورت کو دیا جائے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہدایت کا راستہ بتایا جائے، صحیح راستہ یہ، گمراہی کا راستہ یہ، شوہر کے حقوق کیا ہے وہ بتایا جائے، اور بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے وہ بتایا جائے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں حیدرآباد میں، بڑے آدمی ہیں، کافی بڑے آدمی ہیں، نواب کے بعد ان کا ہی نمبر ہے، اور بیچارے بڑے میری عزت کرتے ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں وہاں کے۔ وہ خود ایک مدرسہ میں محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ خود ایک مدرسہ چلاتے ہیں اور مہینے کا تقریباً 25 لاکھ روپے للہ نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کا کچھ لڑکے کا مسئلہ بنا تو مجھے کہا کہ مولانا آپ ہی سے حل ہوگا۔ بولا کیا ہوا؟ بیوی عالمہ ہے۔ میں کہا اللہ کی پناہ، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہا سمجھنے تیار نہیں ہے کوئی طریقے سے، تو صاف منع کرتی ہے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، آپ دائن کو بلا لائیے، میں کھانا نہیں بنا سکتی، میرا حق ہی نہیں، میرے اوپر فرض ہی نہیں ہے، ساس سسرے کی خدمت کرنا میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو میں اتفاق سے گیا ہوا تھا تو پردے کے اندر سے بحث کرنے لگ گئی۔ اب عورت سے کون بحث کرے گا؟ حضرت آدم تھک چکے نیچے آ گئے بیچارے، تو ہم کیا بحث کریں گے ان کے ساتھ؟ تو وہ پردے کے اندر سے بات کرنے لگ گئی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی مولانا ہیں، میں بھی عالمہ ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میرے اوپر یہ جو بتاتے ہیں کہ کھانا بنا کر دو، بچے کو دودھ پلاؤ، ساس سسرے کی خدمت کرو، یہ میرے اوپر حق ہے، میرے اوپر واجب ہے؟ میں نے کہا یہ تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا شوہر حکم دے تو شوہر کا حکم ماننا واجب ہے، یہ تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ کہاں یہ تو سمجھتے ہیں، تھوڑی ڈھیلی پڑ گئی بیچاری، لیکن پھر بھی وہی کہ نہیں، اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے کے لیے دائن کو لا کر رکھے، ان کے ماں باپ کی خدمت کے لیے خادمہ رکھے، گھر کی نوکرانی رکھے، اللہ نے دی ہے دولت تو رکھے۔ میں نے کہا ظفر بھائی ایک کام کیجیے، ان کا نام ظفر بھائی تھا، میں نے کہا ظفر بھائی ایک کام کیجیے، یہ بیچارے کو آرام کرنے تو ایک دوسرا نکاح آپ کر لو، اور وہ عالمہ سے نکاح مت کرنا، جاہل عورت سے کر لینا بیچاری سے، کوئی غریب گھرانے، کہا نہیں آج کے بعد میں خدمت کروں گی، اس کا علاج ہی ہے، اور کیا کر سکتے دوسرا، وہی ٹھکانے آئے گی عقل اس کی۔ ہاں حقیقت بات ہے، وہ جو بول رہی تو غلط تو نہیں تھا نا، وہ صحیح تھا، اسلام کے طریقے سے تو صحیح تھا بالکل، لیکن میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، جب مرد کو اس بات کا خوف ہو جائے کہ عورت ناشیزہ اور نافرمان بنتی جا رہی ہے، تو پہلے اس کو نصیحت کرو، فعظوہن، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، محبت کے انداز میں نرم مزاج سے اسے نصیحت کرو، مان جائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی ہے، واہجروہن فی المضاجع، اللہ کا قرآن کہتا ہے بستر الگ کر لو۔ دیکھیے قرآن بہت لطیف ہوتا ہے، اس کا جو ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے نا بہت باریکی کی بات ہوتی ہے، قرآن اتنا لطیف ہے، اتنا باریک ہے نا، کہا بستر الگ کر لو، روم بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بیوی بیچاری صورت میں اور حضرت اعتکاف میں مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، اچانک اعتکاف میں دل ہو گیا تو آ گیا، کہا نہیں اجازت نہیں ہے۔ امیر صاحب اچانک جماعت میں جانا ہے 3 دن، کہا کیوں بھائی؟ بس دل ہو گیا، کہا نہیں اجازت نہیں ہے۔ واہجروہن فی المضاجع، آپ کو روم بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف بستر الگ کر لو، اسی روم کے اندر منہ موڑ کر سو جاؤ، 1 منٹ میں اس کی عقل ٹھکانے آ جائے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن میں تو حکمت ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، اس لیے قرآن نے حکم دیا، اور پھر بھی نہ مانے۔ واہجروہن فی المضاجع، اب تیسرا درجہ ہمارے مطلب کا ہے، وضربوہن، مار اس کو آپ 27.5 روپے کی بھینس سمجھ کر، جانوروں کی لاٹھی اس پر استعمال کرے گا؟ فرمایا نہیں،
وَضْرِبُوهُنَّ مفسرین حضرات نے اس آیت کے ذیل میں تفسیر میں لکھا ہے مارنے کا حکم دیا تو کیا ہے کہ 2 انگلیاں، پورا پنجہ نہیں، 2 انگلیاں، بھائی 2 انگلیوں سے مارنے کی اجازت ہے۔ اور بہت زیادہ چچا کو غصہ آ گیا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو کہا مسواک، یہ نہیں کہ میں اس کو مارنے کی لاٹھی اس پر استعمال کر رہی ہے، چپل ہاتھ میں آئے تو اس پر استعمال، جوتی ہاتھ میں آئے تو اس پر استعمال کر، نہیں، اللہ نے آگے چل کر کہا ہے تجھے میں نے طاقتور بنایا تو اپنے طاقت کا مظاہرہ تو اپنے عورت پر نہیں کرے گا، ورنہ کان کھول کر سن لے، ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اپنی طاقت کا غلط استعمال صنف نازک پر ہرگز مت کرنا، ورنہ اللہ تجھ سے بھی زیادہ طاقتور، وہ جانتا ہے پھر مجھے کیسے بدلہ لینا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ 3 اصول اتنے بہترین بتائے ہیں قرآن مجید نے کہ اگر ہم زندگی میں عورتوں کو بیٹھ کر سمجھا لیں گے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے صرف اس آیت پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے گھروں کے جھگڑے فتنے فسادی ختم ہو جائیں گے، ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ ہمارے ماؤں نے بچیوں کو یہ تربیت دی ہے کہ ہم آب زمزم کے پینے والے ہیں، جانوروں کو پیشاب پینے والے ہمارا فیصلہ کریں گے، ہم مدینہ پاک کی کھجوریں کھانے والے ہیں، جانوروں کا گوبر کھانے والے ہمارا فیصلہ کریں گے، ان کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، وہاں جاؤ وہاں فیصلہ ملے گا، تو وہاں کوئی انصاف مسلمانوں کا نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے انصاف کے لیے ہماری سپریم کورٹ ہمارا اللہ کا قرآن ہے، ہماری ہائی کورٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اگر ہم ماننے پر آ جائے تو۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے زبان سے الفاظ نہیں فرمائے کہ بیوی کے ساتھ اس طرح رہو، اس طرح کرو، دونوں کو سمجھایا، ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو سمجھایا، عورتوں کو بھی سمجھایا، یہاں تک فرمایا حدیث میں کہ اگر تیرا شوہر بیمار پڑ جائے اور اس کے بدن سے خون اور پیپ نکلنے لگ جائے، کپڑے سے نہیں، اگر تو اپنے زبان سے صاف کرتی ہے تب بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، یہ عورت کو بتایا۔ ہم جب مستورات کا اجتماع ہوتا ہے نا تو ہماری عورت اگر بیان کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اس کو سکھائے کہ عورتوں میں ایسے بیانات کرو، اور مرد جب بیان کرے نا تو مردوں کو ڈرائے، عورتیں بیان کرے تو عورت کو ڈرائے، ایک دوسرے کا حق بتائے، ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ شوہر کا حق میرے اوپر کیا ہے، میں اگر میرے شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی ہوں تو مجھے سزا کیا ملنی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو۔ اور مرد کو کیا سکھایا، اب گنتے جاؤ میں بتاتا جاتا ہوں۔ حضرت امام غزالی، حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرد اتنا نیک ہے کہ اس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی ہے، اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی ہے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے 24 گھنٹے میں، روزانہ ایک عمرہ کرتا ہے، سال میں ایک حج کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں پوری رات نوافل پڑھتا ہے، اس سے بڑا نیک کوئی ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑا نیک؟ اتنا نیک مرد ہے، لیکن اللہ نہ کرے بیوی کے ساتھ ان بنا ہوا، تو آج کل الٹا معاملہ چل رہا ہے نا، عورتوں کے نخرے مردوں میں آ گئے ہیں۔ کیوں؟ وہاں بال کٹ گئے، یہاں داڑھی کٹ گئی، وہاں ٹخنوں سے اوپر اظہار آ گئی عورتوں کی، مرد کی ٹخنوں سے نیچے لٹک گئی، سارے معاملے الٹے ہوئے، بیوٹی پارلر میں مرد بھی جاتے ہو گئے، تو عورتوں کے نخرے مردوں کو لگنے لگ گئے کہ ذرا سا معاملہ بنا تو دوستوں کے اندر آستین چڑھا کر کہتا ہے کہ بھائی میری تو بیوی سے بات چیت نہیں ہے، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، شیر بن گیا، بالکل بات نہیں کرتا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یہ قول ہے، یاد رکھے اور کان کھول کر سن لے کہ مرد اتنا نیک ہے کہ تہجد قضا نہیں ہوتی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے، روزانہ ایک عمرہ کرتا ہے، سال میں ایک حج کرتا ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے، پوری رات نوافل پڑھتا ہے، قسم خدا کی جب تک وہ عورت سے بات چیت نہیں کرے گا ایک نیکی بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے، ایک نیکی بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، جتنی کرنا ہے کرو، نہیں کیا تسبیح ہاتھ میں لے کے گھومتے رہو، گھماتے رہو، نہیں، یہ رشتہ ہے، یہ نازک ترین رشتہ ہے جس کو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالنے کے اصول بتائے، قانون بتائے، ضابطے بتائے، ان ضابطوں کے اوپر اگر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں نا
تو ہمارے معاشرے میں چار چاند لگ جائے، ہماری اولاد جو آنے والی، ہمارے آنے والی نسلیں ہیں نا، وہ خوشنما اور نیک بن کر دنیا میں آئیں گے، نافرمان بن کر نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی آپ کے سامنے کہ ضروری باتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں سب کے کان پر یہ بات آنی چاہیے اور ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ بھئی ایک حدیث، ایک مسئلہ آپ نے مسجد میں آ کر سیکھا، نماز میں تو مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب کے پاس بیٹھ گئے، امام صاحب ایک مسئلہ بتا دو، کوئی بھی مسئلہ ایک بتا دو دین کا۔ ایک مسئلہ آپ نے یہاں سیکھ لیا، وہی مسئلہ یاد کر کے آپ نے اپنے گھر میں جا کر بتا دیا، کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ لگیں گے، یہاں پوچھنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے اور گھر میں جا کر بتانا ہے۔ حدیث میں فرمایا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مسئلہ تو نے دین کا سیکھا اور اپنے عورت کو جا کر بتا دیا، اس کو سکھایا، 17 سال کی عبادت کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کتنے سال کا؟ 17 سال تک مسلسل تو اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا، اتنا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا۔ فری میں ثواب کمانا ہے، کمانے والوں کے لیے تو مزے ہے، اللہ کی طرف سے تو عام لوٹ ہے، اللہ کی طرف کی رحمتیں لوٹائی جا رہی ہیں، ہمیں لینے میں کیا حرج پڑتا ہے؟ کہ گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول بننا چاہیے دینداری کا کہ ہمارے گھر کے، ہم دوسروں کو تو دعوت دے دیں گے بھائی نماز پڑھو، لیکن اللہ کے قرآن نے تو پہلے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو، اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے سب سے پہلے بچاؤ۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، ہماری عورت نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ہماری بہو نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کی نماز کوئی سی کام کی نہیں ہے۔ اگر آپ جنت میں چلے گئے نماز کی وجہ سے اور بیوی صاحبہ جہنم میں جا رہی ہے، پوچھتی کہاں جا رہے ہو صاحب؟ کہا چلا جنت میں۔ کہا ادھر آؤ۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کھانے میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہوا یا مرچی زیادہ ہو گئی تو میری جوتیوں سے خبر لیا کرتے تھے، کبھی آپ نے فجر کی نماز کے لیے مجھے نہیں اٹھایا، گناہ گار آپ بھی ہیں، چلیے میرے ساتھ جہنم میں۔ جانا پڑے گا، آپ کو جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ بچ نہیں سکتے ہیں اس سے۔ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جیسا آپ پابند ہیں ان کو بھی پابند بنائیے، اور یوں نہیں کہ بیمار دھاڑ کرے، نہیں، سمجھاؤ۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیچاری نیک گھرانے کی لڑکی ہوتی ہے اور جب لڑکے کے پاس جاتی ہے، نکاح ہوتا ہے تو ان کی زندگیوں میں نمازیں نہیں ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، رمضان سے 15 دن پہلے کی بات ہے، یعنی تہجد کی بات سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہیں بازو میں ایک دیہات ہے، میں نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی، شہر کی لڑکی ہے، گھرانہ نیک تھا، تہجد گزار تھے لوگ۔ اب آپ نے مالدار لڑکا دیکھ کر نکاح کر، مالداروں پر تو فجر کی نماز ویسے بھی معاف ہوتی ہے، تو کہاں سے پڑھیں گے بیچارے؟ تو وہ بیچاری نمازی تھی اور نکاح کے بعد اس نے اپنے شوہر کو اٹھانا شروع کر دیا فجر کی نماز کے لیے۔ تو ایک دن اٹھایا نہیں اٹھا، دوسرے دن اٹھایا نہیں اٹھایا، تیسرے دن اس کو کہا کہ آج کے بعد مجھے نماز کے لیے مت اٹھانا۔ پھر بھی عورت ہے، دل کو نہیں مانا، اس نے اٹھا دیا۔ جیسے وہ بستر سے اٹھا نا، اس نے کہا کہ تجھے کل مجھے منع کیا تھا کہ اٹھا، جا مجھے تجھے 3 طلاق دے دیا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہم لوگ۔ جو عورت نماز کے لیے اٹھائے وہ شوہر اس کو 3 طلاق دے رہا ہے، ہمارے معاشرے پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے جلال کو بھڑکا رہے ہیں۔ پھر دعائیں کرتے رہو ہاتھ اٹھا اٹھا کر، کوئی اللہ دعا تمہاری سنے گا نہیں، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اگر تمہاری بیوی تمہیں نماز کے لیے اٹھا رہی ہے تو تمہیں بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم مجھے جہنم سے بچا رہی ہے، تم تو اس کا الٹا کر رہے ہو۔ میرے دوست، یہ ماحول ہمارے معاشرے کا ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے نکاح سے پہلے سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، دونوں طرف کی، لڑکے والوں کی، لڑکی والوں کی۔ یہ نہ دیکھیں کہ بھائی مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، کارخانے ہیں، فلیٹ ہیں، یہ دیکھیں کہ اس کے چہرے پر سنت رسول زندہ ہے یا نہیں، یہ دیکھیں کہ اس کے پیشانی پر سجدے کے آثار ہے یا نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نماز کا پابند ہے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو، نماز سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں، اگر سارے لڑکی والے کھڑے ہو جائے کہ ہم بغیر داڑھی والے کو لڑکی نہیں دیں گے، دیکھیے آپ کیسے داڑھی رکھتے ہیں، بے نمازی کو لڑکی نہیں دیں گے، دیکھو پھر کیسے نماز پڑھتے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصول بنانا پڑے گا، ہماری زندگی کا اصول بنانا پڑے گا، تبھی جا کر یہ کام ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔